اولاد کی تربیت، خاص طور پر قرآن کریم میں بارہا یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اپنے اولاد کی تربیت کریں، دینی اور اسلامی اعتبار سے اولاد کی رہنمائی فرمائیں، ان کو گائیڈ ایسا کریں کہ وہ مکمل طور پر دینی اسلامی طور اور طریقے پر تیار ہو جائیں۔ جب بات آتی ہے اولاد کی تربیت کی، ماحول تو ایسا بنا ہوا ہے کہ سب سے پہلی چیز جو اولاد کی تربیت کے لیے ہونا چاہیے وہ ایک نیک صالح ماں ہونا چاہیے۔ ماں یہ سب سے پہلا اسٹیپ ہے۔ کچھ نکات آپ کے سامنے جو بیان کیے جائیں گے جس سے اولاد کی تربیت ہوتی ہے، وہ سب سے پہلا نقطہ اگر ہم تلاش کریں تو وہ یہی مل سکتا ہے کہ ماں نیک اور صالح ہو۔ لوگ جب بچے ہو جاتے ہیں اور 10-12 سال کے ہو جاتے ہیں تو اس وقت سوال کرتے ہیں کہ مفتی صاحب بچے ہماری بات ہی نہیں سنتے اور ہمارے فرما بردار نہیں بنتے، کیا رولز ریگولیشنز ان کے لیے لگائے جائیں، کتنا ہی مارو انہیں، کتنا ہی ڈانٹو انہیں، وہ سنتے ہی نہیں بات۔ تو سب سے پہلی چیز یہاں پر یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ ماں بچوں کی تربیت کے لیے 10-12 سال کے بعد نہیں، تربیت کہا کسے جاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمارا رب ہے۔ رب یعنی ہمارے پیدا ہونے سے پہلے سے لے کر ماں کی پیٹ میں آنے تک اور ماں کی پیٹ میں آنے کے بعد سے بھی آہستہ آہستہ وقتاً فوقتاً بتدریج ہماری ہر چیز کی نگہداشت کرنا، اس کو کہا جاتا ہے رب۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ربوبیت کے کارناموں کو انجام دیتا ہے اس طریقے سے۔ ایک لمحہ بھی اگر ہمیں چھوڑ دیں کہ سانس لینا ہی ہم بند کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظر کرم نہ ہو تو پھر ہم مر جائیں گے، وہ ہمارا رب نہیں ہوگا۔ پھر رب کہا جاتا ہے بندوں کا رب، میں اس کا بندہ۔ رب کہا جاتا ہے بتدریج، آہستہ آہستہ، ہر لمحے، ہر منٹ اور ہر سیکنڈ میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کی پوری نگہداشت بندے پر رکھے۔ دیکھا کسی کو یوں کہتے ہوئے کہ ارے میں بھول گیا تھا سانس لینا، تھوڑی دیر بعد یاد آیا، بھائی ٹھہرو بات کرنا بند کرو، میں سانس لے لوں ذرا۔ یہ اللہ کے نظام کے مطابق چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی گہری نظر انسان کے اوپر ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ رب ہے۔ اسی سے بنا تربیت۔ تربیت کس کو کہتے ہیں کہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے سب سے پہلا نقطہ اور پہلا پوائنٹ ماں کا انتخاب۔ ماں کا انتخاب، ماں کا انتخاب۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں فرمایا تھا کہ تنکح المرأة لأربع، کہ عورت سے نکاح کیا جاتا ہے 4 چیزوں کی وجہ سے، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عورت سے جو نکاح کیا جاتا ہے اس کے مالداری کی وجہ سے، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، اس کا خاندان ددیال ننیال خاندانی بچی ہونے کی وجہ سے، اس کا حسب نسب دیکھ کر کیا جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تینوں چیزیں ہو یا نہ ہو کوئی بات نہیں ہے، سب سے پہلی چیز یہ دیکھو فاظفر بذات الدین تربت یداک، دین کو ترجیح دو، ورنہ تمہیں صرف خاک آلود اور مٹی ہی ملے گی اور کچھ نہیں ملے گا، خوبصورتی بھی ختم ہو جائے گی، مال تو ہاتھ کا مال میل ہے ہاتھ کا، وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ حسب نسب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، بعد میں کیا خاندان ہے کیا، کوئی نہیں دیکھنے والا ہے۔ جب اولاد ہوگی تو پھر مفتی صاحب کے پاس 10-12 سال کے بعد جا رہے ہیں، مفتی صاحب وہ بات نہیں سنتے بچے، جس ماں کا تلاش کیا تھا، جس ماں کو جس وجہ سے دیکھا گیا تھا، انتخاب ہی مال کی وجہ سے ہو رہا ہے تو لالچی ہی پیدا ہوگا، انتخاب ہی صرف خوبصورتی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ بعض بڑھیوں کو گھر میں دیکھا گیا دعا دینے کا سلیقہ طریقہ بھی نہیں آتا، کیا دیتے ہیں دعا کہ اللہ آپ کو چاند سا بیٹا دے۔ کیا کریں گے چاند سا بیٹا لے کے؟ بہت ساروں کو دیکھ کے ڈر ہوتا ہے، اتنے گورے ہو جاتے ہیں، بیماری ہوتی ہے، دیکھتے ہی ڈر ہوتا ہے، دھبے بھی ہے اور سفید رنگ بھی ہے۔ چاند سا بیٹا وہ قبول ہو گئی ہوگی اس وقت، ایسی اولاد ہو گئی۔ کیا کریں گے ایسی اولاد کو لے کے؟
قرآن میں بارہا جہاں پر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی دعاؤں کا تذکرہ ہے اپنی اولاد کے متعلق، وہ یوں ہے ربی حب لی من الصالحین، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، سورہ صافات، ربی حب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک صالح اولاد نصیب فرمائیے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یا اللہ مجھے ایسی بیویاں اور ایسی اولاد نصیب فرمائے جس کو دیکھتے ہی میری آنکھیں ٹھنڈک سے بدل جائے، میری آنکھوں میں ایک ٹھنڈک آ جائے اور سکون محسوس ہو مجھے۔ ربنا حب لنا من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، ذریۃ طیبہ، نیک صالح ذریت، طیبہ پاک صاف ذریت عطا فرما۔ یہ ساری کی ساری دعائیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ دعا اس طریقے سے دی جائے اور لی جائے اور مانگی جائے۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ بچوں کی تربیت کے لیے، تربیت کا بہرحال اب اگر اپنے شوق سے نہ کرتے ہوں کوئی بات نہیں، لیکن اب تو زبردستی بچوں کی تربیت کرنا ہے۔ شوق سے بعض لوگ نہیں کرتے، بعض لوگ تو صرف اور صرف ان کے ناز و نخروں کو برداشت کرتے ہوئے ان کو پالتے ہیں، اور وہ یوں سمجھتے ہیں کہ ہم تو بچوں کے بہت زیادہ غمگسار ہیں اور بہت زیادہ ہم ان کے لیے بہت شفیع ہیں اور شفیق ہیں، ان کے دوست ہیں، ہم ان کے لیے بہت اچھائیاں پیدا کرتے ہیں۔ کیا ہے کہ وہ جو چاہتے ہیں ہم پورا کر دیتے ہیں۔ لگتا ایسے ہے بعض لوگوں کو دیکھ کر کہ یہ ان کا باپ نہیں ہے بلکہ یہ ان کی ماں باپ ہے، جو بچے ہیں ان کی جو جائز ناجائز تمنا ہے وہ کرتے ہیں، وہ اس کو پوری کرتے ہیں۔ قرآن کریم اس سے منع کرتا ہے۔ قرآن کریم کیا فرماتا ہے؟ انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم، کہ تمہارے لیے تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، فتنہ ہے، یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، فتنہ ہے۔ ایک صاحب بیان کر رہے تھے، یہ بھی اپنے ذہن میں رکھے، ایک صاحب بیان کر رہے تھے، آدھی بات کسی نے لے لیا، بیان کے وقت کوئی سنت وغیرہ پڑھتے ہوئے ہوتے ہیں تو آدھا ذہن نماز کی طرف ہوتا ہے، آدھا ذہن بیان کی طرف، تو آدھا انہوں نے لے لیا کہ فتنہ ہے، تو یہ فتنوں کو ہم گھر پہ کیوں رکھے؟ گھر پہ جا کے ان کو باہر پھینکنا شروع کیا کہ یہ فتنہ ہے، ان کو گھر پہ مت رکھو۔ تو فتنے کا مطلب الگ ہے، فتنے کا مطلب وہ فتنہ نہیں ہے کہ ہم جس کو فتنہ سمجھتے ہیں کہ فتنہ ہو گیا، وبال ہو گیا، وہ نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم بیان کر رہا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ کیوں آزمائش کہا گیا؟ دو چیزوں کی وجہ سے۔ سب سے پہلی چیز، انسان، اس کا باپ جو ہوتا ہے وہ مال اور دولت کو حلال اور حرام نہ جانتے ہوئے ان کی معاشی حالت کو اور ان کی فائنینشیل کنڈیشن کو آگے چل کے مضبوط رکھنے کے لیے کماتے ہیں، اس میں حرام اور حلال کا پھر کوئی فرق محسوس نہیں کرتے، بس کماتے ہیں۔ یہ کما کے گھر بنا کے محنت کر کے جاتا ہے، بڑی محنتوں سے اس میں عیش جو ہے نا ان کی اولاد کرتی ہے، اور پھر یہ بہت محنت کر کے بچوں کے لیے تیار کرتا ہے، مرنے کے بعد رہتے کوئی اور ہیں، جواب اس کو دینا ہوتا ہے، مرنے کے بعد جواب اس کو دینا ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ طریقہ نہیں اپنانا چاہیے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، آزمائش ہے، حرام اور حلال کی بہرحال فکر کرنی چاہیے۔ سب سے پہلا پوائنٹ جو آپ کو میں بتا رہا تھا وہ یہ ہے بچوں کی تربیت کے لیے کہ نیک صالح اولاد کے لیے پہلے ماں کا انتخاب صحیح ہو۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا بہترین حدیث فرمائی، کیا فرمایا؟ الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، کہ ساری کی ساری دنیا برتنے کا، جمع کرنے کا سامان ہے، ان میں سب سے بہترین سامان جو استعمال کرنے کا ہے، برتنے کا ہے، جمع کر کے اپنے پاس رکھنے کا ہے، المرأۃ الصالحہ۔ مرأہ کہا جا سکتا تھا کہ خواہشات کو پوری کر لی جائے، نہیں، المرأۃ الصالحہ، نیک صالح عورت، یہ سب سے بہترین قیمتی سودا ہے، قیمتی سامان ہے ایک مرد کے لیے، المرأۃ الصالحہ۔ تو نیک صالح ماں کا سب سے پہلا انتخاب۔ حضرت عمر فاروق امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اپنے بچے کو کھینچتا ہوا لایا کہ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا بیٹا ہے اور مجھے حق دیتا نہیں ہے، میرے حقوق ادا نہیں کرتا، اس کو بتائیں، اس کو نصیحت کریں، اس کو واعظ کریں، اس کو تنبیہ کریں کہ یہ میرے حقوق ادا کرے۔ بیٹا بھی دیندار تھا، اچھا تھا، ماشاءاللہ سمجھدار تھا۔ اس نے کہا کہ امیر المؤمنین، تنبیہ کرنے سے پہلے، واعظ و نصیحت سے پہلے میری ایک درخواست ہے، پہلے آپ یہ بتلا دیجئے کہ بیٹے کے اوپر جو حقوق ہے باپ کے، وہ تو باپ چاہتا ہے
لیکن کیا باپ کے اوپر بھی بیٹے کے لیے کچھ حق ہے؟ وہ آپ مجھے پہلے بتا دیجئے۔ اگر اس نے میرے حق حقوق ادا کیے ہوں گے تو میں بھی اس کو حق ادا کروں گا، اگر میرے حق کوئی ادا نہیں کیا تو پھر میں کیسے ادا کروں؟ تو ہاں حقوق ہے، باپ کے اوپر بھی اولاد کے کچھ حقوق ہیں۔ باپ کے اوپر اولاد کے صرف یہ حق نہیں ہے کہ اس کو کھلا دیا پلا دیا جائے، اس کی خواہشات، اس کی جائز ہو یا ناجائز ہو، تمنائیں پوری کر دی جائے۔ اگر الفاظ کڑوے ہوں، سخت ہوں، لیکن بات واضح طور پر ہے، قرآن کریم بھی ایسی مثال دیتا ہے۔ جانوروں کا نظام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ چلاتا ہے، وہ بھی اپنے بچوں کو کھلاتے پلاتے ہیں۔ تو کھلانا پلانا یہ باپ کا حق نہیں ہے بچوں کے اوپر، یہ تو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد دیا تو دنیا میں آنے سے پہلے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ان کا رزق خود وہ لے کر آتے ہیں۔ دیکھا گیا بعض گھروں میں بڑی بوڑھیاں بڑی اچھی کام کی باتیں بھی بولتی ہے کہ یہ تو بچی کیا پیدا ہو گئی، روزی پیدا ہو گئی، رزق بڑھے گا، رزق بڑھے گا اور بہت زیادہ لکشمی آئے گی گھر پہ، پیسہ آئے گا، مطلب پیسہ گھر پہ آئے گا۔ کیوں؟ لڑکی ہو گئی، یہ رحمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، آئے گا دنیاوی اعتبار سے، کیونکہ اولاد کے گھر میں آنے سے پہلے اس کے رزق کا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ کے لیے کر دیتے ہیں۔ تو اس کا رزق کا انتظام تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو باپ بیٹے کو لے کر آیا تھا کہ کیا باپ کے اوپر بھی کچھ حقوق ہے اولاد کے لیے؟ ہاں، فرمایا بنیادی طور پہ 3 حقوق ہیں، بنیادی طور پہ 3 حق ہے، بنیادی طور پہ 3 حق ہے جس کے متعلق امت بہت زیادہ غفلت میں ہے۔ سب سے پہلی چیز، پہلا حق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ نے فرمایا کہ اولاد کے لیے نیک صالح ماں کا انتخاب، اولاد کے لیے نیک صالح ماں کا انتخاب، یہ پہلا حق ہے بچوں کے لیے۔ پہلا حق کیا ہے؟ نیک صالح ماں کا انتخاب، یہ اولاد کی تربیت کے لیے پہلا حق ہے۔ باپ کو کمانے کی ذمہ داری دی گئی، وہ اپنی جاب پہ اور اپنی نوکری پہ اپنے بزنس پہ چلا جائے گا، اور ماں جس کو کہا گیا کہ تم کو فارغ رکھا گیا، دیکھیے کیسی مشنری چل رہی ہے عیسائیوں اور یہودیوں کی طرف سے، ان کو فارغ رکھا گیا۔ کیا کریں گے یہ فارغ رہ کے؟ آج کل تو موبائل میں ہے، اسنیپ ہے اور ٹویٹر ہے، واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، گیمز ہے، نہیں بولے تو اس میں مصروف رہیں گے۔ عورتوں کو گھر میں فارغ رکھا گیا تو وہ سمجھتی ہیں کہ ہم کو فارغ رکھا اسلام نے، کیوں؟ تاکہ ہمارا ذہن فری رہے، ہم کھیلتی کودتی کچھ بھی کرتی رہیں۔ شوہر کو تو وہ پتہ نہیں چلتا ہے کیا کر رہی ہیں، تو وہ موبائل میں مست و مگن ہے۔ بچے روتے ہیں تو 2 موبائل گھر میں رکھیں، ایک ٹیب بھی رکھیں اور ایک فون بھی رکھیں، ان کو دے دیں۔ یہ بچے پھر وہ کچھ میوزک اور وغیرہ، جو تربیت کرنے کا سیزن تھا، موسم تھا، اس میں وہ میوزک سن رہی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں دنیا میں آیا میوزک کے آلات کو توڑنے اور ختم کرنے کے لیے، تو تربیت ہو رہی ہے گھر میں۔ ماں کیسی لائے تھے؟ موبائل دے کے، فون دے کے، ٹیب دے کے۔ بچے کھانا نہیں کھاتے اس کے بغیر، تربیت ہی ایسی ہوئی۔ بچے کھانا نہیں کھاتے اس کے بغیر۔ ماں کے پیٹ میں جب تھا بچہ اس وقت بھی وہ سنیما کے سامنے اور ٹی وی کے سامنے اور موبائل کے سامنے تھی، تو بچہ آنے کے بعد اسی کو پسند کرے گا۔ اگر ماں بالفرض ایسی ہوتی، نیک ہوتی، کہ وہ بچہ جب پیٹ میں ہوتا، وہ حاملہ ہوتی، پریگننٹ ہوتی، تو اس وقت وہ قرآن کو سن کے تسکین حاصل کرتی، وہ قرآن سن رہی ہوتی، وہ وضو کر کے اپنے گناہوں کو جھڑاتے ہوئے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتی، وہ دعاؤں کو کرتے ہوئے اللہ سے مانگتے ہوئے رب هب لي من الصالحين رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ یہ دعائیں کرتے ہوئے، روتے ہوئے، دھوتے ہوئے وہ اولاد کو جنم دیتی، دنیا میں لاتی، تو پھر وہ اولاد کبھی بھی موبائل کی طرف نہ بھٹکتے، ان کو تسکین قرآن کے سننے سے ہوتا ہے۔ کئی ایسے واقعات مشہور ہیں کہ بچہ پیدا ہونے کے 8 مہینے کے بعد جب وہ بولنا شروع کرا تو وہ قرآن کے الفاظ پڑھنا شروع کرا۔ الحمدللہ رب العالمین سے جب 12 مہینے کا ہوا تو وہ حافظ قرآن ہو گیا۔ رشک بھی آتا ہے لوگوں کو سننے کے بعد کہ 12 مہینے کا بچہ ہوا اور قرآن، یہ اپنے گھروں میں پیدا کر سکتے ہیں ہم۔ سب سے پہلے ماں کی تربیت، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پہلا حق باپ کے اوپر یہ ہے۔ اور اگر ماں باپ بچوں کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں، بہو ڈھونڈ رہے ہیں، داماد ڈھونڈ رہے ہیں، بچے کے لیے بہو ڈھونڈ رہے ہیں یا اپنی بچی کے لیے داماد ڈھونڈ رہے ہیں، نیک صالح تلاش کریں،
پیسوں کو دیکھ کر نہ کریں، مال اور دولت کو دیکھ کر نہ کریں. پھر وہ قارون کا خزانہ اس کے پاس ہوتا ہے لیکن وہ اخلاق سے پیدل ہوتا ہے. ایک صاحب نے کہا کہ مفتی صاحب بچیاں زیادہ تھی تو میں نے یہ سوچا کہ جلدی جلدی ان کی ذمہ داریاں پوری کر کے میں فارغ ہو جاؤں. آنکھوں میں آنسو ہیں. میں نے کہا کہ بہت اچھی بات ہو گئی. میں نے یہ سوچا کہ بچیاں زیادہ تھی، جلدی جلدی شادی کر کے فارغ ہو جاؤں ذمہ داری سے. میں یعنی ایک بچی گھر میں ہوتی ہے، جوان ہوتی ہے، تو باپ کے اوپر ایک مصیبت ڈگمگاتی ہے اور وہ جو ہے نا گھنٹی بجاتی رہتی ہے. تو باپ یہ کہہ رہے تھے وہ کہ یہ مصیبت یعنی جو بچی نوجوان گھر میں ہے وہ اس کے لیے تو رحمت ہے، لیکن وہ ایک پرایا سامان ہے اس کے پاس، اس کا نکاح کر کے ان کو بھیجنا ہوتا ہے. تو وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ میں بچی کو جلدی سے اپنے سے جو ہے نا جہاں پر کی ہے وہ امانت وہاں پر پہنچا دوں تاکہ فارغ ہو جاؤں. لیکن مفتی صاحب شادیاں تو میں نے کر دی، مجھے کیا پتا تھا کہ شادیوں کے کرنے کے بعد مصیبتیں شروع ہوئیں. میں یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ گھر پہ ہوں تو شاید کوئی مصیبت آ جائے، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ شادیوں کو میں نے جلدی جلدی کر دیا تاکہ میں ذمہ داری سے بری ہو جاؤں. مجھے کیا پتا تھا کہ شادیوں کے ہونے کے بعد جو مجھ پر مصیبتیں آئی، پہلا بیٹا تمہارے یہاں سے تمہاری ذمہ داری. بیٹے کی تربیت نہیں ہوئی تھی جس کو داماد بنایا، بچے کی تربیت نہیں ہوئی تھی، جہیز بھی لے رہا ہے اور جوڑے گھوڑے کی رقم بھی لے رہا ہے، بھکاری فقیر ہے آخری. اللہ کی پناہ ایسوں کو تو بیچ راستے پر کھڑے ہو کر پھانسی دے دینی چاہیے. خاموش رہتے ہیں، کتنا فائدہ ہوتا ہے. دیکھیں گے ہونے دو. زبان مر گئی ہے راستے میں، اگر کسی سے ذرا سا ٹکراؤ ہو جائے، اتنی لمبی زبان ہے کہ بڑی زبانوں والے ان کے سامنے تھک ہار جائیں، خاموش ہو جائیں کہ ہم نے بھی اردو میں پی ایچ ڈی کی ہے، ہم سے سننا چاہتے ہو. ہم خاموش نہیں، ہماری گاڑی کو دھکا لگ گیا، اتنا بولیں گے. اللہ کی پناہ وہ دو آپس میں مسلمان ہی رہتے ہیں لیکن سارا خاندان وہ وہاں پر ننگا کر دیتے ہیں، اتنا بولتے ہیں. لیکن جب بچی کی شادی آتی ہے تو بڑوں کی ذمہ داری ہے نا. وہ میں کیوں بولوں، وہ تو ماں باپ کریں گے. یہ بھولا بھالا خاموش ہے، بولنا نہیں ہے. اس کو سکھا کے لے جا رہے ہیں، اس کو سکھا کے لے جا رہے ہیں، بولنا نہیں ہے. تو جو زہر اگلے گا تو پھر سارا کا سارا ختم. بچی کو ہی نہیں دے گا تیرے کو. خاموش بیٹھ، وہ نوشہ بن کے خاموش بیٹھا ہے نیچے منڈی کر کے، بچی دے رہے ہیں. بعض لوگوں کو میں نے یہاں تک دیکھا وہ اعتکاف میں بیٹھ گئے جا کے مسجد میں. بچہ کہاں ہے تو اعتکاف میں. بہت نیک بچہ ہے ہمارا. زبان تو ایسی اس کی کہ ساروں کے دلوں میں زہر گول کے رکھ دے. اللہ کی پناہ، ایسی خطرناک زبان. تو سب سے پہلا انتخاب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ارشاد فرمایا، نیک صالح ماں. پوچھیے آپ میرے لیے کون سی ماں کو تلاش کیا؟ ایک مجوسی اور جو کہ لونڈی تھی، باندھی تھی، اس کو اپنے نکاح میں لایا. مجھے ماں کا حق اد نہیں ملا. اس کے حقوق پورے نہیں ہوتے ہیں، آدھے آتے ہوتے ہیں. باندھی جو ہوتی ہے اس کو آدھے حق حاصل کرنے کا حق ہوتا ہے. ایسی ماں کو لے کر آیا. چاہتا تو یہ آزاد تھا، آزاد جو ہے نا عورت سے نکاح کرتا اور مجھے ولادت کا جو ہے نا شرف بخشتا، میں کتنا خوش قسمت انسان ہوتا. امیر المؤمنین دوسرا حق کون سا ہے؟ امیر المؤمنین نے کہا کہ ایک اچھا سا نام رکھنا. نام کا اثر ہوتا ہے. اچھا سا نام رکھنا اولاد کا، یہ نام کا اثر ہوتا ہے. میرا نام کیا رکھا اس نے؟ گوبریلا. میں عربی کے نام کا ٹرانسلیشن کر رہا ہوں. اس کا نام گوبر کے کیڑے کو کہا جاتا ہے. وہ نام اس نے میرا رکھ دیا. میرے اوپر کیا اثر ہوگا؟ تو میں تو وہی بنوں گا نا، میں وہی بنوں گا. لوگ پوچھتے ہیں مفتی صاحب اولاد ہوئی ہے. میں نے یہ سوچا کہ آپ سے پوچھ کر نام رکھیں. میں بھی خوش ہو رہا تھا کہ چلو ٹھیک ہے مجھ سے پوچھ کر نام رکھیں، لیکن نیا نام ہونا چاہیے. اینٹک نام ہو جو کوئی آج تک نہیں سنے، ایسا نام ہو. یہ کہاں سے چلا ہے؟ عجیب عجیب نام پکارتے ہیں گھروں میں، کبھی جاتے ہیں نئے نام. کچھ بھی نام ہوتا ہے، کچھ بھی نام. ایک کا میں نے گھر پہ جا کے جو ہے نا وہ بولے کہ سورہ بقرہ آپ ذرا پڑھ دیجئے نا، گھر پہ بچی بڑا ستا رہی ہے. تو اس کا نام میں نے سنا، رات کا چلتا پھرتا سایہ، اس کے نام کا ترجمہ. تو میں نے کہا یہ نام کس نے رکھا ہے؟ اس کا بدلو اس کا نام. رات میں چلتا پھرتا سایہ، اس کے نام کا ترجمہ. تو ایسا نام گھر پہ رکھ لیے تو اب وہ سایہ تو اس کو ہو گئی نا، سایہ تو اس کو ہو گئی. تو وہ پھر پریشان ہے. سورہ بقرہ کی تلاوت کر دیجئے. تو پہلے میں نے نام پوچھا. نام کا اثر ہوتا ہے، نام کا اثر ہوتا ہے. تو آج کل لوگ بہت ضد کرتے ہیں اس بات کے اوپر کہ کوئی نیا نام بتا دیجئے مفتی صاحب. تو میں ایک مرتبہ کہا کہ عبد الرحمن رکھ لو، یہ پرانا ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے عبداللہ رکھ لو جو اللہ کو پسند ہے.
یہ تو اور بھی پرانا ہے، عبداللہ عبد الرحمن تو بہت سالوں سے چل رہا ہے، کئی سو سالوں سے، کوئی نیا نام مفتی صاحب؟ اچھا ٹھیک ہے، اللہ کے نام ہے صفاتی ذاتی نام ہے ننیا، اس میں سے کوئی عبد القدیر، عبد الرحمن، عبداللہ، عبد السمیع، عبد البصیر، نہیں، یہ بھی بہت نام پرانے ہو گئے ہیں۔ انبیاء کے نام رکھ لو، جو کہ 25 سے زیادہ انبیاء کے قرآن میں نام تذکرہ ہے، نہیں وہ بھی نہیں صاحب کوئی نیا نام۔ تو مجھے بھی کچھ سوجی، میں نے کہا ٹھیک ہے آپ رکھ لو، اسٹیئرنگ نام رکھ لو، عبد الاسٹیئرنگ، تو کسی کا سنا آج تک؟ نہیں۔ بمپر نام رکھ لو کسی کا، عبد البمپر رکھ لو، ٹائر نام رکھ لو، کیا کریں گے اب نیا نام کہاں سے لائیں گے؟ اتنے نام نہیں ہے اپنے پاس، پرانی نام ہے جو کہ برکتی ہے، نام کا اثر ہوتا ہے بچے کے پیدا ہونے کے وقت۔ پاگل دیوانہ ہی نام رکھ لو، کوئی کسی نے آج تک نہیں رکھا نام، اللہ کی پناہ، اللہ حفاظت فرمائے۔ نئے نام کی چکروں میں ہے، نوشہ بن کے بیٹھے ہیں، کچھ بولتے نہیں ہیں، آنے دو بس گھر پہ، نیا صوفہ آئے گا، نئی پلنگ آئے گی، اور پھر نیا جو ہے نا اور جو ہے نا سنگار میں سارا ہے، اور پوچھو تو پھر خاموش ہے، میں نہیں بولتا، حالانکہ زبان اتنی لمبی ہے، اللہ کی پناہ پوری بستی والے پریشان ہیں اس سے، اتنی خطرناک زبان ہے، خاموش بیٹھا ہے، آنے دو سو بڑے کریں گے، میں تو نوشہ ہوں، بس ہاتھ بن کے خاموش بیٹھا ہے، نہیں تو اعتکاف میں جا کے بیٹھ گیا۔ اللہ کی پناہ، نوجوانوں اپنی آنکھ کھولو اور غفلت کی چادر کو ہٹا کے ایک ہوشیار زندگی، دیندار زندگی گزارنے کا موقع ہے۔ اب تو زبردستی اپنے بچوں کی تربیت کرنا نہیں کریں گے تو پھر پھولوں کی جیسا جس طریقے سے پھونک مار کے اڑا دیا جاتا ہے، ایسے ہی دین اسلام سے کھیل لیا جائے گا اور ان کو مرتد کر دیا جائے گا، اور پورے انہی کو ہمارے خلاف تیار کر دیا جائے گا۔ غفلت کی چادر اتارنا ہے، انشاءاللہ العزیز آئندہ ہفتے بھی اسی عنوان کے متعلق آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔